یہ جتنے ممالک آ رہے ہیں ان کے وفود ہمارا احتجاج دے کے خوش ہوں گے اور پاکستان کی جمہوری اقدار کی مضبوطی کی تعریف کریں گے. ہم جے شنکر صاحب کو بھی دعوت دیں گے، وہ بھی آئیں ہمارے احتجاج میں شرکت کریں، ہم سے ہمارے لوگوں کو ایڈریس کریں اور دیکھیں گے پاکستان کی جمہوریت کتنی مضبوط جمہوریت ہے جہاں پہ ہر کسی کو احتجاج کہا. بیرسٹر سیف کے اس جواب کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں بڑا غیر ذمہ دارانہ یہ بیان ہے بیرسٹر سیف کا. کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا جو بیان ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ پر نقصان اٹھاتا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف ایس سی او کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. جب چین کے صدر نے آنا تھا 2014 میں تب بھی انہوں نے یہی کیا. اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اس اہم موقع کے اوپر یہ احتجاج، آبویسلی اس کی ٹائمنگ کو تو ہم کویسچن کر ہی رہے ہیں، لیکن اس سونے پہ سہاگا کہ اس طرح کے بیانات بھی جو سامنے آ رہے ہیں اس سے پارٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا عمر؟ کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں اس صورتحال کی نزاکت کا یا صورتحال کس طرح اس وقت سینسٹیو ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے بیانات ڈیمیجنگ ہوگا اس کے لیے، یا پھر ایک بڑی عمومی سی بات کہی ہے انہوں نے؟ علینا، تحریک انصاف والے آئے دن کوئی نئے نئے ریکارڈ سیٹ کرتے ہیں کہ روزانہ انسان شاک میں چلا جاتا ہے، اور اب تو ویسے ہی شاک پروف ہو گئے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور میرے خیال ہے ادھر جتنا کوئی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے سکے، کوئی ایسا بیان دے سکے جو کہ متنازع ہو، اور ان کا ایک جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے ان بیانات کی وہ یہ ہے کہ عمران خان تک بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. اب جو بیرسٹر سیف نے حرکت کیا یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے کہ ان کو اپنے معاملات میں، اپنے ایشوز میں یہ اس حد تک آگے جانا چاہتے ہیں کہ انہیں ملک کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی آپ تھرڈ کنٹری کو یہ بات کریں تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ ایک سب کے لیے ایک انسلٹ ہے. اور آپ انڈیا کی بات کریں جو کہ ادھر وہ پہلے آنے نہیں چاہتے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کوئی ایسی کوئی خلائی مخلوق سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بھی ایک احسان کر رہے ہیں کہ وہ ایس سی او کی میٹنگ میں شریک ہو رہے ہیں، اور آپ کو اپنی بالکل کسی قسم کی پرواہ نہیں، کوئی عزت بے عزتی کی، کوئی ملک کے حوالے سے. آپ ایک طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ مدد کے مترادف ہے نا، جب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر آئیں ہمارے ادھر جو احتجاج میں خطاب کریں، تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں. اور یہی ان کو آج کل جو ایک شیخ مجیب الرحمان ان کا بڑا ایک آئیڈیل بنا ہوا ہے. تو شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ بھی اگرتلہ سازش کا کیس تھا، اس ٹائم بھی لوگ کوئی باتیں اسی طرح کی کرتے تھے جی کہ وہ سازش چل رہی ہے. بعد میں ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہی انہوں نے اقرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ سارے عمل میں ملوث تھے. تو عمران خان جو ہے آج کل وہ شیخ مجیب کو بہت بڑا ایک وکٹم سمجھتے ہیں، اور ایسا وہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس بھی کوئی ایسا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیخ مجیب عمر، آپ کے خیال میں یہ سوچ سمجھ کے بیان دے رہے ہیں یا بس جوش میں آ کے، جذبات میں آ کے، یا کسی اور وجہ سے یہ بیان دے دیا؟ علینا، یہ کوئی ایسی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی پیچھے کو بہت بڑی کوئی سوچ انوالو ہوگی. ان کے لیے یہ امپارٹنٹ ہے کہ وہ بیان جو ہے اٹ شوڈ کریٹ ریزوننس. باقی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بیرسٹر سیف بھی ادھر موجود ہے. اور پھر یہ ہے نا کہ ادھر کوئی ایسا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی سلجھا ہوا بیان ہو، کوئی بے شک حماقت ہو، لیکن اس کو ایک ریزوننس جنریٹ کرے. تو اس لیے اب جو ہے ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اس پر تنقید آ رہی ہے، اور پارٹی کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے. ان پرٹیکولر ایسے لوگ کے جو ذرا سینس رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس بیان کا کیا مطلب ہے. میرے اہل بیرسٹر صاحب کو تو آئیڈیا نہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے. جو باقی لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن بھٹی صاحب، یہ اس بیان کا مطلب کیا ہے اور کتنا سینسٹیو بیان ہے؟ یہ تو بچے بچے کو آئیم شور پاکستان میں پتا ہوگا. ایسا کیسے ہے کہ بیرسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں؟ کیا وجہ ہے اس بیان کی؟ کیا یہ سنجیدگی اور کس طرح سے یہ سارے کے سارے معاملے لنکڈ ہیں قومی سلامتی سے، احساس ہی نہیں؟ پہلی بات تو یہ وہی میڈم شیخ جو کل بھی کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ ملک کا سوچیں، قوم کا سوچیں، موجودہ حالات دیکھیں اور شنگھائی کانفرنس کا سوچیں. اتنا اہم موقع ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ہمارا کوئی دشمن ہی چال نہ چل جائے. اور اب آئندہ خدا کے لیے احتجاج شنگھائی کانفرنس تک روک دیں، آئندہ کچھ نہ کریں. اپنی پارٹی کا بھی سوچیں، پارٹی والے جو ہیں عمران خان کا بھی سوچیں اور پارٹی امیج کا بھی سوچیں.
दूसरी बात है मैडम शेख, हुकूमत से कहना यह है कि खुदा के लिए ये जो सुना जा रहा है 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान आइनी तरमीम मंजूर करवाई जाएंगी, ना पहली बात तो है कि ना करें आइन पर खुदकुश हमला और ना करें सुप्रीम कोर्ट पर खुदकुश हमला, ना करें अदलिया पर खुदकुश हमला। और अगर करना है आप तुल ही गए हैं तो शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, वरना हालात ख़राब भी हो सकते हैं। सही है सर। और तीसरी बात है मैडम शेख के दुख और तकलीफ। क्या मतलब सर, क्या मतलब हालात ख़राब भी हो सकते हैं? मैडम शेख फिर जस्टिफिकेशन हो जाएगी ना, जस्टिफिकेशन हो जाएगी। कौन चाहेगा, मुझ समेत कौन चाहेगा कि इस तरह ये आज़ाद अदलिया पर हमला करें? कौन चाहेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें? कौन चाहेगा कि ये अपनी मनपसंद की आईनी तरमीम करवाएं? कोई नहीं चाहेगा, मैं तो कम अज़ कम नहीं चाहूँगा। और इसलिए ये इससे बाज आएँ, ये अगर अहम मौका है। और अगर वो रोज़ भाषण दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शंघाई कॉन्फ्रेंस के, तो ख़ुद भी एडवेंचर से बाज आएँ। दूसरी बात है, तीसरी बात मैडम शेख, दुख और तकलीफ़ की बात तब होती है जब इरफान सदीकी साहब जैसे काबिल इज़्ज़त अहले इल्म और अहले दानिश इस ला यानी बेमानी और फजूल बहस का हिस्सा बन जाते हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान को लेकर इतना वो KP के तर्जमान है, अगर उन्होंने बोंगी मारी है और एक या बात से निकाल कर बात कर दी है, इस पर मुझे हुकूमती शोला बयानियों की समझ नहीं आई कि वाकई वो ठीक कह रहे हैं कि इhtजाज जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन उसके लिए जमहूरियत का होना ज़रूरी होता है और इhtजाज करने वाले का बिहेव करना ज़रूरी होता है और इhtजाज रोकने वाले का बिहेव करना ज़रूरी होता है। हमने ही मिल मिलाकर इhtजाज को गाली बना दी है। और मैडम शेख ये शोला बयानियाँ कर कौन रहे हैं? मुस्लिम लीगी जो डॉन लीग्स भुगत चुके, जो मुंबई दहशतगर्दों वाला बयान भुगत चुके, जो भारत से दोस्ती करने की कीमत अदा कर चुके। और कभी यानी ये हमने कब से सियासत इसको कब छोड़ेंगे? अभी इनके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ साहब को कल मोदी का यार कह रहे थे। मोदी नवाज शरीफ की शिकस्त, मोदी की शिकस्त। जी जरदारी साहब ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान कह रहे थे। मतलब दलीलें ख़त्म हो जाएं तो इंतशारी टोला, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, गद्दार, इसराइली एजेंट, जयशंकर के साथी, और इनमें और नरेंद्र मोदी में फिर क्या फ़र्क रह जाता है? वो भी हर रोज़ राहुल गांधी कहता है पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो उस पाकिस्तान के हक़ में बयान देते हो। ये सस्ती शोहरत है और फजूल की बयानबाजियाँ। और आखिरी बात मैडम शेख, एक तरफ ये लुडियाँ डाल रहे हैं कि जय शंकर आ रहा है, जय शंकर आ रहा है, दूसरी तरफ जय शंकर को लेकर ये ताने मार रहे हैं। और ये कहाँ की मदद हो रही है? अभी बताया गया कि ये मदद है, ये दुश्मनी है मुल्क से, ये फलाना है फलाना है। इस बयान में कहाँ से मदद हो रही है? उन्होंने कहा जयशंकर को क्या हमें पैसे दे जाओ। अच्छा, या हमें आके मदद करो। आपके ख्याल में बिल्कुल तो एक बोंगा सा बयान है, इसको इतनी अहमियत दी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन क्या वाकई में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा सिफारती सतह पर भी?